السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ ہمیں آج کہانی تو سنا دیں۔ جی کیوں نہیں، آج بچوں کے الفضل سے میں آپ کو کہانی سناتی ہوں۔ آج کی کہانی حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے بارے میں ہے۔ اب ہم جو پڑھیں گے وہ ہے دادی جان کا آنگن، حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کا بچپن۔ احمد، محمود اور خاقان جو ہیں وہ کمرے میں آتے ہیں دادی جان کے پاس اور کہتے ہیں السلام علیکم دادی جان، آپ کیا کر رہی ہیں؟ دادی جان کہتی ہیں میں پودوں کو پانی دے رہی ہوں۔ اچھا ہوا آپ آ گئے ہیں، تو اب آپ پودوں کو پانی دیں، میں ان کی کانٹ چھانٹ کے ساتھ ان کی خیر خبر لیتی ہوں۔ کانٹ چھانٹ ہوتا ہے کاٹنا نا، اوپر سے جو ڈیڈ ہو رہی ہے پلانٹ وہ اس کو کاٹنا اور اس کو ٹھیک کرنا۔ اور خیر خبر لینا کیا ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ خیر خبر ہوتا ہے کہ حال پوچھنا کہ آپ ٹھیک ہیں، کیسے ہیں۔ اس پہ خاقان کہتا ہے نانی جان، پودے کون سا جواب دیتے ہیں جو آپ ان کی خیریت معلوم کر رہی ہیں؟ دادی جان کہتی ہیں ہاں یہ تو درست ہے کہ وہ انسانوں کی طرح اپنی بات بیان نہیں کر سکتے، مگر جب آپ ان کا خیال رکھتے ہیں، انہیں پانی اور کھاد مناسب وقت پر دیتے ہیں، یعنی ٹھیک وقت پہ دیتے ہیں، تو وہ بھی کھل اٹھتے ہیں، اور ان کی شادابی ہی ان کا اظہار ہوتی ہے کہ وہ اپنے مالک سے کس قدر خوش ہیں۔ شادابی ہوتی ہے جب پودا بہت زیادہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور بہت اچھی حالت میں ہوتا ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو ایک نظم دی تھی میں نے حضرت مصلح موعود کی، کیا آپ نے وہ یاد کر لی ہے؟ احمد کہتے ہیں جی دادی جان، مجھے تو خود یہ نظم بہت پسند ہے اور میں نے ساری یاد کر لی۔ محمود کہتا ہے دادی جان میں نے بھی تھوڑی سی یاد کی ہے۔ خاقان کہتا ہے نانی جان میں نے بھی۔ دادی جان ہاتھ دھوتے ہوئے جی بالکل، چلیں آئیں بیٹھ کر سنائیں۔ سب بچے نظم سناتے ہیں دادی جان کو۔ تو خاقان کہتا ہے آج آپ ہمیں حضرت مصلح موعود کے بچپن کے واقعات سنائیں گی۔ دادی جان کہتی ہیں جی بہتر۔ حضرت مصلح موعود کا بچپن انتہائی خوبصورت تھا۔ آپ کے والدین نے آپ سب بہن بھائیوں کی، خصوصاً آپ کی تربیت کا خاص اہتمام کیا تھا۔ یہی آپ کو پتہ ہے حضرت مصلح موعود کے والدین کون تھے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت احمد جان۔ شاباش، آپ کے بچپن کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب، یہ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ گرمیوں کا موسم تھا اور حضرت مسیح موعود لدھیانے میں تھے، میں قیام فرما تھے۔ حضرت مصلح موعود ابھی چھوٹے بچے تھے، کوئی 3 سال کے ہوں گے، چھوٹے سے بیبی تھے حضرت مصلح موعود 3 سال کے۔ آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود اپنے بیٹے یعنی حضرت مصلح موعود کو گود میں اٹھا کر ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں۔ جیسے سم ٹائمز رات کو بچے روتے ہیں تو پیرنٹس ان کو گود میں اٹھا کے پھرتے ہیں نا، اس طرح حضرت مسیح موعود ان کو گود میں اٹھا کے پھر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے رو رہے ہیں، یعنی حضرت مصلح موعود چھوٹے سے بیبی جو تھے، اور حضرت مسیح موعود آپ کو بڑے تحمل سے یعنی صبر سے بہلا رہے ہیں۔ اسی دوران حضرت مسیح موعود نے آسمان پر موجود ستارے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو محمود وہ کیسا تارا ہے، یعنی بچے کو ہم بہلاتے ہیں نا، ہم اس کی توجہ کسی اور طرف کرتے ہیں، تو حضرت مسیح موعود نے ان کو آسمان پہ ستارے دکھانے شروع کیے کہ دیکھو کتنے پیارے ستارے آسمان پہ۔ آپ یعنی حضرت مصلح موعود نے ستارے کی طرف دیکھا اور ذرا چپ ہو کر پھر رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے ابا تارے جانا، یعنی ابا میں ستارے پر جاؤں گا۔ آخر بچہ خود ہی تھک گیا تو چپ ہو گیا، مگر اس سارے عرصے میں حضرت مسیح موعود کی زبان سے ایک بھی لفظ سختی یا شکایت کا نہیں نکلا۔ تو یہ تھا آپ کے والدین کا نمونہ کہ کبھی کسی ضد پر بھی سختی یا ڈانٹ ٹپٹ سے کام نہیں لیا۔ اس پہ گڑیا کہتی ہے یوم مصلح موعود پر سیکرٹری صاحبہ نے بتایا تھا کہ آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح الاول سے تعلیم حاصل کی، یعنی خلیفہ ثانی کو حضرت مصلح موعود کو حضرت خلیفۃ المسیح الاول پڑھاتے تھے۔ وہ چونکہ طبیب بھی تھے۔ محمد شیراز، آپ کو پتہ ہے طبیب کیا ہوتا ہے؟
جی ڈاکٹر. ڈاکٹر. تو حضرت خلیفۃ المسیح الاول جو ہیں وہ ڈاکٹر بھی تھے اور اس بات کو جانتے تھے کہ آپ کی صحت اس قابل نہیں کہ وہ کتاب کی طرف زیادہ دیر دیکھ سکتے. آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ حضرت مسلم موعود جب چھوٹے بچے تھے تو وہ بہت بیمار رہتے تھے. جی. جی. اس لیے ان کو حضرت خلیفۃ المسیح الاول کو پتہ تھا کہ وہ بہت دیر کتاب کو نہیں دیکھ سکتے. اس لیے ان کا آپ کا طریق یہ تھا کہ وہ آپ کو اپنے پاس بٹھا لیتے اور فرماتے میاں میں پڑھتا جاتا ہوں تم سنتے جاؤ. تو حضرت خلیفۃ المسیح الاول پڑھتے جاتے تھے اور حضرت مسلم موعود سنتے رہتے تھے. اس طرح پڑھاتے تھے وہ انہیں. دادی جان کہتی ہیں جی شاباش. تو یہ کہانی جو ہے گڑیا نے اپنی سیکٹری ناصرات سے سنی تھی. دادی جان کہتی ہیں جی شاباش. پھر پڑھائی کے حوالے سے ہی ایک اور انتہائی خوبصورت واقعہ ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ماسٹر فقیر اللہ صاحب یعنی ان کے ٹیچر تھے، ان کا نام تھا فقیر اللہ. انہوں نے ایک دن حضرت مسیح موعود کے پاس میرے متعلق شکایت کی کہ حضور یہ کچھ نہیں پڑھتا، کبھی مدرسے میں آ جاتا ہے اور کبھی نہیں آتا. تو انہوں نے شکایت کی کہ جو حضرت مسلم موعود ہیں جو چھوٹے بچے تھے اس وقت وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں اور کبھی اسکول آتے ہیں اور کبھی نہیں آتے. مجھے یاد ہے جب ماسٹر صاحب نے حضرت مسیح موعود کے پاس یہ شکایت کی تو میں ڈر کے مارے چھپ گیا کہ معلوم نہیں حضرت مسیح موعود کس قدر ناراض ہوں. لیکن مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ ماسٹر فقیر اللہ صاحب آپ کی بڑی مہربانی ہے جو آپ بچے کا خیال رکھتے ہیں. یعنی شکریہ کہ آپ نے میرے بچے کا خیال رکھا، اگر وہ نہیں آ رہا آپ نے مجھے آ کے بتایا. اور مجھے آپ کی بات سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ کبھی کبھی مدرسے چلا جاتا ہے، ورنہ میرے نزدیک تو اس کی صحت اس قابل نہیں کہ پڑھائی کر سکے. تو حضرت مسیح موعود نے حضرت مسلم موعود کو ڈانٹا نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ وہ کبھی کبھی بھی اسکول چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی جیسی طبیعت رہتی ہے وہ بیمار رہتے ہیں، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ کبھی بھی اسکول جا سکتے ہیں. اس میں محمود کہتا ہے تو کیا آپ پڑھائی میں بالکل بھی اچھے نہیں تھے؟ دادی جان کہتی ہیں ہاں دنیا کی نظر میں تو ایسا ہی ہے، مگر آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود کو خاص بشارتیں دی تھیں. آپ لوگوں کو پیش گوئی مسلم موعود کا پتہ ہے نا؟ جی. ہاں جی. تو ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور علوم ظاہری اور باطنی سے پر کیا جائے گا. تو یعنی کہ ایک پیش گوئی یہ تھی کہ حضرت مسلم موعود بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں گے اور ان کے پاس دنیا کا بھی بہت زیادہ علم ہوگا اور دین کا بھی بہت زیادہ علم ہوگا. اور اس بارے میں مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے. دادی جان کہتی ہیں کہ اس بارے میں مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے. ایک دفعہ سالانہ جلسے پر تقریر کر کے حضرت مسیح موعود جب واپس گھر تشریف لائے تو آپ نے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب سے، جن کی عمر اس وقت 10-12 سال کی ہوگی، اپنی تقریر کے بارے میں پوچھا. تو جلسہ سالانہ پہ حضرت مسیح موعود نے تقریر کی. حضرت مسلم موعود اس وقت 10 سال کے تھے. گھر آ کے آپ نے پوچھا حضرت مسلم موعود سے کہ آپ کو کچھ یاد ہے میں نے کیا تقریر کی تھی؟ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تقریر کو اپنی سمجھ اور حافظے کے موافق دہرا دیا، یعنی جتنی ان کو یاد تھی. تو حضرت صاحب بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ خوب یاد رکھا ہے. اس پہ خاقان کہتا ہے نانی جان اس کا مطلب ہے کہ آپ کا حافظہ بہت اچھا تھا. اور کیا آپ شرارتیں بھی کیا کرتے تھے؟ دادی جان کہتی ہیں جی دوسرے بچوں کی طرح آپ بھی شرارتیں کرتے تھے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بچپن میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نے حضرت مسلم موعود کے ایک نہایت ضروری مسودے کو دیا سلائی لگا دی. مسودہ ہوتا ہے جب آپ کوئی بک لکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس بک کا جو آپ لکھ رہے ہیں ابھی وہ اس کاپی کو مسودہ کہتے ہیں. تو وہ اور مسودہ جل کر راکھ ہو گیا. لیکن جب حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا کہ مسودہ جل چکا ہے تو حضور نے مسکرا کر فرمایا خوب ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑی مصلحت ہوگی اور اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس سے بہتر مضمون ہمیں سمجھائے. لیکن اس سب کے باوجود آپ کے والدین نے آپ سے کبھی باز پرس نہیں کی، مگر جہاں اخلاق اور تربیت کی بات آتی تھی وہاں کسی قسم کی رعایت بھی نہیں کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت مسلم موعود نے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر سرزنش کی، یعنی ان کو ڈانٹا کہ انہوں نے مرزا نظام الدین صاحب کا نام لیا. فرمایا میاں آخر وہ تمہارا چچا ہے، اس طرح نام نہیں لیا کرتے. تو اس بات پہ ایک دفعہ ڈانٹا کہ بڑوں کو نام سے نہیں بلاتے، بڑوں کی عزت کرتے ہیں. تو محمود کہتا ہے جی بالکل، ہمیں کل ہی ناظم صاحب اطفال نے سمجھایا ہے
کہ بڑوں کے نام کے ساتھ صاحب لگانا چاہیے؟ دادی جان کہتی ہیں جی ہاں بالکل۔ ایک بار لڑک پن میں حضرت مسلم موعود ایک لڑکے کے کندھے سے ٹیک لگا کر کھڑے تھے، یعنی وہ اب چھوٹے تھے تو ایک لڑکے کے کندھے کے اوپر جو ہے اس سے سہارا لے کے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک صحابی نے اس سے منع کیا اور کہا کہ یہ بہت بری بات ہے۔ ایک صحابی وہاں سے گزرے اور انہوں نے بتایا کہ اس طرح کھڑے ہونا اچھی بات نہیں ہے جس طریقے سے آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر 12-13 سال کی ہوگی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ وہ نقشہ جب بھی میرے سامنے آتا ہے ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے۔ تو حضرت مسلم موعود کہتے تھے کہ ساری زندگی میں ان کو اس بات پہ دعا دیتا تھا کہ انہوں نے مجھے ایک اچھی بات سمجھائی تھی اس وقت جب میں چھوٹا بچہ تھا۔ ایک اور صحابی کا واقعہ بھی ہے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ ہماری والدہ چونکہ دلی کی ہیں اور دلی بلکہ لکھنؤ میں بھی تم کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ انڈیا کا ایک علاقہ شہر ہے دلی اور لکھنؤ، وہاں پہ لوگ اردو بولتے ہیں اور وہاں پہ عادت ہے کہ سب ایک دوسرے کو تم کہہ کے بات کرتے ہیں، اس میں بدتمیزی نہیں ہے، ان کا کہنے کے بات کرنے کا سٹائل ہے ایسا۔ تو بزرگوں کو بے شک آپ کہتے ہیں، لیکن ہماری والدہ کے کوئی بزرگ چونکہ یہاں تھے نہیں کہ ہم ان سے آپ کہہ کر کسی کو مخاطب کرنا سیکھ سکتے، اس لیے میں 10-11 سال کی عمر تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تم ہی کہا کرتا تھا۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود کو تم کہہ دیا۔ ایک صحابی آپ کو الگ لے گئے اور کہا کہ آپ حضرت مسیح موعود کے فرزند ہیں، یعنی بیٹے ہیں، اور ہمارے لیے محل ادب ہیں، یعنی ہمیں ضروری ہے کہ ہم آپ کی رسپیکٹ کریں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ تم کا لفظ برابر والوں کے لیے بولا جاتا ہے، بزرگوں کے لیے نہیں، بڑوں کو کبھی بھی تم نہیں کہتے، اور حضرت مسیح موعود کے لیے اس کا استعمال میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ ان صحابی کو حضرت مسیح موعود سے پیار تھا نا، تو انہوں نے کہا مجھے نہیں اچھا لگتا کہ آپ انہیں تم کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ پہلا سبق تھا جو انہوں نے اس بارے میں مجھے دیا۔ تو حضرت مسلم موعود نے اس وقت وہ بات سیکھ لی کہ بڑوں کو آپ کہتے ہیں ہمیشہ، تو اس لیے بڑوں کے لیے آپ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ احمد کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنا حسین بچپن تھا آپ کا، اس میں ہمیں کتنا اہم سبق ملا کہ بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے۔ شکریہ دادی جان، آپ نے ہمیں اتنے پیارے واقعات سنائے۔ دادی جان کہتی ہیں چلیں پھر وضو کر لیں، نماز کا وقت ہونے لگا ہے، آج تو آپ کا اجلاس بھی ہے مسجد میں۔ بچے کہتے ہیں ٹھیک ہے دادی جان، اور یہ تحریر ہمیں در سمین احمد صاحبہ نے جرمنی سے بھیجی ہے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ لوگوں کو کہانی کیسی لگی؟ گڈ، اچھا، بہت اچھی لگی، جزاکم اللہ۔ مجھے امید ہے کہ سننے والے بچوں کو بھی کہانی پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔